الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ محترم ناظرین، آج کی مجلس میں ہم قربانی کے حوالے سے چند اہم گزارشات اور چند اہم مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے معتمد کتاب تبیین الحقائق میں قربانی کی تعریف کی گئی ہے، وہ اسم لحیوان مخصوص بسن مخصوص یذبح فی یوم مخصوص بعد وجود شرائطها و اسبابها۔ ایک خاص قسم کے جانور کو ایک خاص وقت میں شرائط اور اسباب کے موجود ہونے کے بعد ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اب اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کے حکمتی کیا ہے، تو اس میں سے ہم چند حکمتی ذکر کریں گے۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک یادگار ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر سے، تحمل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت بڑی قربانی پیش کی تھی، اسی طرح ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک شکریہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ حکمت بھی ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر، فقراء اور مساکین پر وسعت کرے اور اس کا اپنے آپ کو عادی بھی بنائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ثواب حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے گناہوں کی مغفرت وغیرہ، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اس عبادت کی۔ اس کے بعد ہم یہ ذکر کریں گے کہ کس قسم جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو ہر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے جس کے اندر 3 شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور پالتو جانور ہو۔ حرام جانور کی اور وحشی اور جنگلی جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ اس شرط کی وضاحت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی وحشی جنگلی جانور وہ پالتو جانور کے ساتھ جفتی کرے اور اسی کوئی بچہ پیدا ہو، تو فقہا کئی اصول اور ضابطہ ہے کہ حلت، حرمت اور دیگر احکام میں بچہ ماں کی اپنی ماں کا تابع ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس بچے کی قربانی کرنا بھی شرعاً درست ہوگی۔ دوسری شرط وہ یہ ہے کہ عمر برابر ہو، یعنی اگر بکرا، بکری اور دمبا اور بیڑ وغیرہ ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے اور بھینس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط وہ یہ ہے کہ جانور عیب فاحش سے پاک ہو۔ عیب فاحش کی تفصیل جو فقہا نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عیب جس کی وجہ سے کوئی خاص منفعت تلف ہو جائے، جانور کی کسی خاص عضو کی منفعت ختم ہو جائے، یا حسن اس عیب کی وجہ سے اس جانور کے حسن بالکل یا ختم ہو جائے، متاثر ہو جائے، تو ایسی عیب کے ساتھ جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے ہم چند مثال ذکر کریں گے۔ مثلا کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کے سینگ بالکل جڑ سے اکڑ گئے ہیں، یا کوئی ایک سینگ جو ہے اکڑ گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ گودی سے اوپر سینگ اتر گیا ہے اور گودا متاثر نہیں ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے کان کٹ گئے ہوں، یا دونوں کان کٹ گئے ہو، یا ایک کان کٹ گیا ہو جڑ سے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا ہے کہ وہ اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، اسی طرح اس کے ہڈیوں کے اندر گودا بالکل ختم ہو چکا ہے، یا کوئی ایسا جانور ہے جو جلالہ ہے، گندگی کا آتا ہے، اور اس کو پہلے خرید کر نہیں باندھا گیا، حلال اور پاکیزہ غذا نہیں کھلائی گئی، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی شرعاً جو ہے درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح عیوب گنوانا، اس کا تو ایک بہت بڑا لمبا فہرست ہے،
लेकिन इन सब को ज़ब्त करने के लिए एक ज़ाबिता जो पहले हमने बयान किया वो जहन में रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जानवर के किसी उज़्व का अगर 1/3 से ज़ायद हिस्सा कट गया हो, मुतासिर हो चुका हो, तो फिर उस सूरत में उस जानवर की क़ुरबानी करना शरअन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जैसे मसलन जानवर अंधा हो चुका है तो उसकी भी क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है, या कोई एक आँख नहीं है उसकी भी क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है, 1/3 से ज़ायद दुम नहीं है तो उसकी क़ुरबानी करना भी दुरुस्त नहीं है। और बाज़ अयूब ऐसे हैं कि लोग इनको अयूब समझते हैं लेकिन वो दर हकीकत अयूब नहीं है। जैसे मसलन कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर इसकी सींग नहीं है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना शरअन दुरुस्त है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। या कोई जानवर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर जो है ना उसकी खुसियतें नहीं है, तो इसकी क़ुरबानी करना भी शरअन दुरुस्त है। या अगर किसी जानवर को खसी कर लिया गया है तो इसकी क़ुरबानी करना सिर्फ जायज़ ना बल्कि अफजल भी है। इसी तरह अगर किसी जानवर के दांत नहीं है लेकिन वो खा पी सकता है तो उसकी क़ुरबानी करना भी शरअन दुरुस्त है। और अगर बिल्कुल भी दांत नहीं है और फिर भी वो खा पी सकता है सही तरीक़े से, तो उसकी क़ुरबानी करना भी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर वो घास वगैरह को बिल्कुल निगल लेता है और इसको चबाता नहीं है तो फिर ऐसी जानवर की क़ुरबानी करना शरअन दुरुस्त नहीं है। तो ये तीसरी शर्त की वजाहत थी। अगली बात वो हम ये अर्ज़ करेंगे कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। तो क़ुरबानी ऐसे शख्स पर जो मुसलमान हो और वो साहिब निसाब हो और वो मुकीम हो और वो आज़ाद हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब है। इसमें हम चंद शराइत की वजाहत आप हज़रात के सामने रखेंगे। पहली शर्त वो ये है कि पहली शर्त वो ये है कि साहिब निसाब हो। तो साहिब निसाब का मतलब क्या है? साहिब निसाब का मतलब ये है कि वो शख्स 52.5 तोले चांदी की मालियत का मालिक हो, चाहे वो मालियत सोने की शक्ल में हो या चांदी की शक्ल में हो, और या नकदी की शक्ल में हो, या माल तिजारत की शक्ल में हो, और या ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। तो ऐसी सूरत में ये शख्स मालदार समझा जाएगा और ये साहिब निसाब कहलाएगा और इस पर क़ुरबानी करना शरअन वाजिब होगी। बाकी जो शख्स साहिब निसाब नहीं है तो उस पर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। ये निसाब, इस निसाब का मालिक चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों पर क़ुरबानी करना अलग अलग वाजिब है, अगरचे वो उनके आपस में ज़ौजैन का रिश्ता भी क्यों न हो। अलबत्ता अगर शौहर अपनी औरत की तरफ से क़ुरबानी करे तो फिर इस सूरत में औरत पर अलग से क़ुरबानी करना ज़रूरी नहीं है, शौहर की तरफ से भी क़ुरबानी की जा सकती है। यानी एक शख्स दूसरे की तरफ से क़ुरबानी कर सकता है कि जब वो शख्स इस क़ुरबानी का वकील बनाए और वो इसकी इजाज़त से बाकायदा क़ुरबानी करे तो फिर इस सूरत में एक शख्स दूसरे की तरफ से क़ुरबानी कर सकता है। और अगली शर्त जिसकी वजाहत हम करेंगे वो ये है कि वो शख्स मुकीम हो। अगर कोई शख्स मुसाफिर है, अगरचे वो साहिब निसाब है लेकिन वो मुसाफिर है, तब भी उस पर क़ुरबानी करना जो है ना वो वाजिब नहीं है। तो ये उस शख्स का बयान था जिस पर क़ुरबानी करना वाजिब है। इसके बाद अगली बात जो हम जिक्र करेंगे वो क़ुरबानी के वक्त के हवाले से हम जिक्र करेंगे। क़ुरबानी का वक्त जो है वो 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज आखिरी दिन है। यानी 10 ज़िलहज के तुलूए सुबह सादिक के बाद से वो 12 ज़िलहज के गुरूब शम्स तक का जो वक्त है ये क़ुरबानी का वक्त है। इनमें अफजल वक्त जो है वो 10वीं तारीख़ है कि 10वीं तारीख़ को आदमी क़ुरबानी करे तो ये अफजल है। अलबत्ता अगर कोई शख्स शहर के अंदर है और वो शहर के अंदर क़ुरबानी करना चाहता है तो शहर में चूँकि ईद की नमाज अदा की जाती है, लिहाजा ईद की नमाज के बाद वो क़ुरबानी करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स देहातों में है तो वो सुबह सादिक की तुलू होने के बाद क़ुरबानी कर सकता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के क़ुरबानी का जानवर जो है
وہ وہاں پر دیہاتوں میں ہے اور وہ کسی شخص کو اپنے طرف سے وکیل بنا کے ان سے کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ قربانی کر دیں، تو وہاں پر یہاں پر اگرچہ انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن وہاں پر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ان کے طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ تو قربانی کے حوالے سے چند اہم باتیں تھی۔ اب ہم چند مسائل جو متفرق مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج کل عوام کے اندر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو فارمی گائے ہے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ پہلے جیسے کہ ہم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا فقہا کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کا تابع ہوتا ہے، حلت حرمت اور دیگر احکام کے اندر وہ ماں کا تابع ہوتا ہے۔ تو آج کل جو گائے وغیرہ کو، جانوروں کو جو انجیکشن دیا جاتا ہے تو وہ اگرچہ غیر فطری طریقہ ہے، لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کانا شرعاً کانا درست ہے اور اسی طرح اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ تو لہٰذا فارمی جانور جو ہے وہ قربان کیا جا سکتا ہے اور اسی پر قربانی کرنا درست ہے۔ اگلا مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اگر کوئی شخص باقاعدہ قربانی نہ کرے اور وہ قربانی کی جگہ قربانی کی جانور کی رقم صدقہ کرے تو کیا اس سے فریضہ ادا ہو جائے گا؟ تو یہ ہم نے پہلے بات عرض کی کہ اس کے عبادت کے بہت سارے حکمتیں ہیں اور یہ ایک سنت ابراہیمی کے ایک یادگار ہے، لہٰذا باقاعدہ جانور ذبح کرنا ضروری ہے، صرف رقم صدقہ کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ شرکت کا ہے۔ شرکت کی مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ جو چھوٹا جانور ہو مثلا بکرا بکری، وہ تو ایک ہی آدمی کے طرف سے کافی ہوتا ہے، اس میں شرکت درست نہیں ہے، اس میں شرکت درست نہیں ہے۔ البتہ گائے اور بھینس اور اونٹ وغیرہ اس میں 7 افراد تک شرکت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس سے کم بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا 3 افراد مل کے اگر کوئی بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شرکاء کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں ان سب کا نیت یہ قربانی سے نیت جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہو اور وہ تقرب ہو، ثواب کی نیت ہو۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی نیت کے اندر خرابی آ جائے تو ان شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اس میں گوشت کی نیت کر لی یا کوئی اور غلط نیت کر لی تو اس کی وجہ سے ان تمام شرکاء کی قربانی متاثر ہوگی۔ اسی طرح شرکاء میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام کا پیسہ دیتا ہے، مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے غالب آمدن جو ہے وہ حرام کی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی تمام شرکاء کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر غالب آمدن حلال کی ہے تو پھر اس صورت میں قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے حلال اور حرام کے آمدن کے ذرائع موجود ہیں لیکن وہ جو رقم دیتا ہے وہ اسی آمدن سے دیتا ہے جو حلال ذرائع سے حاصل شدہ ہے، تو اس صورت میں بھی قربانی درست ہوگی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر بچہ جن لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے وہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اپنے ماں کے ساتھ اس کو بھی باقاعدہ ذبح کریں اور اس کو زندہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب قربانی کے ایام باقی ہوں، اگر قربانی کے ایام گزر گئے پھر اس کے بعد اس بچی کے لیے صدقہ کرنا متعین ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہم قربانی کے حکم کے حوالے سے ذکر کریں گے، اس کے اندر تفصیل ہے۔
ایک قسم کی قربانی واجب ہے اور دوسری قسم کی قربانی وہ نفل کی ہے۔ واجب قربانی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی جانور کی قربانی کرنے کی نظر مانی، تو یہ چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، دونوں پر یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ غریب آدمی جس پر جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اگر کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدے تو اس کو بھی عرفاً نظر کہتے ہیں، لہٰذا اس جانور کی قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ صرف غریب شخص پر واجب ہے۔ مالدار شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ جانور کی قربانی کرنا اس پر پہلے سے واجب ہے، خریدنے کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو عید کے ان 3 دنوں میں اس پر جو ہے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ صرف مالدار پر واجب ہے، غریب پر واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو یہ وجوب کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید لے اور پھر وہ گم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ شخص اگر صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، وہ اگر کوئی جانور خریدی تو جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے غریب پر بھی، اور وہ گویا کہ ایک نظر ہے۔ لہٰذا اگر غریب سے وہ جانور گم ہو جائے اور پھر وہ ایام النحر کے اندر ان 3 دنوں کے اندر کوئی اور جانور خریدے اور پہلا گمشدہ جانور بھی مل جائے تو اس صورت میں دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے۔ البتہ اگر ایک جانور گم ہو جائے اور دوسرا نہ خریدے اور وہ پہلا بھی نہ ملے تو غریب پر کوئی صدقہ وغیرہ کرنا لازم نہیں۔ البتہ اگر مالدار شخص ایک جانور خریدے اور پھر وہ گم ہو جائے اور پھر دوسرا وہ خرید لے تو مالدار شخص پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر پہلا جانور اس کے ہاتھ نہ لگے ایام النحر کے اندر تو اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح آخر میں جو ہے ہم ایک اور مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا اور قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں تو پھر کیا وہ اگلے سال عید کے دنوں میں اس قربانی کی قضا کرے گا یا قربانی کے قضا کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے فقہا یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار شخص قربانی نہ کرے اور قربانی کے ایام گزر جائیں تو پھر وہ ایسے جانور کے جس پر قربانی کرنا صحیح ہو، شرعاً درست ہو، اس کی قیمت جو ہے وہ فقراء اور مساکین پر صدقہ کرے۔ یہ اس کے قضا کا طریقہ ہے، باقی وہ توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔ یہ آج کے مجلس میں چند اہم مسائل تھے اور چند اہم گزارشات تھے قربانی کے حوالے سے۔ اسی پر ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔